تو اس طرح سے تو وہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ٹرائل کا. ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل کریں اور فوراً سزا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا مل سکتی ہے. اگر آپ کو سزا نہیں مل سکتی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ چیز سامنے آئی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر لوگ، ہماری گورنمنٹ چاہتی ہیں، ہماری پبلک چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹس بالکل کبھی نہ آئیں، تو ان کو چاہیے کہ ایسا سسٹم، جوڈیشل سسٹم امپروو کریں تاکہ وہ فیصلے جلدی ہوں اور اس کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ملٹری کورٹ کے سامنے کیس لایا جائے. سر، جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں، ٹائم لائن کا سب سے بڑا ایک ایشو ہے کہ جو نارمل کورٹس میں ورسز ملٹری کورٹس. سر، ملٹری کورٹس کی جو ٹائم لائن ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ بعد میں چلی جاتی ہیں اپیل کے اندر کیسز، وہ ایونچولی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، اس کو پھر آپ کیسے ٹیگ الانگ کریں گے؟ اس پہ آپ کا کیا انالیسز ہوگا؟ دیکھیے، ہائی کورٹ میں ایک دفعہ کیس چلا گیا پھر تو اور بات ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر ایک ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپیلٹ کورٹ جو ہوتی ہے، ملٹری اپیلٹ کورٹ، وہ بھی فیصلہ کر دیتی ہے اسی طرح کا، تو اس صورت میں پھر ہائی کورٹ کے لیے اس میں انٹرفیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کیونکہ اگر دو کورٹس نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ مشکل سے حل، جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بہت ہی زبردست قسم کی غلطی ہو گئی ہو اور ناانصافی ہو گئی ہو، اس صورت میں یقیناً وہ انٹرفیئر کرے گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک. اچھا سر، تھوڑا سا آڈیو لیکس کا بتائیے گا. یہ جو اب کمیشن بنایا ہے جس کو ہیڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، 3 رکنی کمیشن ہے، اور یہ ایک کمیشن ججز سے متعلق آڈیو لیکس کی انکوائری کرے گا. اس میں 2-3 بڑے میجر سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، آلدو یہ ڈیسیژن ہے، رائٹ ہے حکومت کا کہ وہ کمیشن میں جس مرضی کو کرے، لیکن اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اس کمیشن کو؟ جی دیکھیے، ٹیکنیکلی تو گورنمنٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ کمیشن مقرر کر سکتے ہیں اور ان کو چیف جسٹس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنیکلی. لیکن اصولاً یہ جب آپ کسی جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں کسی انکوائری کمیٹی میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ چیف جسٹس کو کنسلٹ کریں. یہ ایک مورل آبلیگیشن ہے. وہ اگر نہیں آبزرو کرتے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تسل چل رہی ہے چیف جسٹس میں اور گورنمنٹ میں، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور خاص طور سے جب وہ ایک ایسے جج کو اپوائنٹ کیا انہوں نے کمیشن کا ہیڈ جو کہ جس کے ساتھ ریلیشن شپ اس کی چیف جسٹس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو میرے خیال میں انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ چیف جسٹس کو کنسلٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. لاسٹ سر مجھے ذرا بتائیے کہ یہ استعفوں کو لے کر سر آج کل چل رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے سر؟ کیونکہ پہلے استعفے ہوئے، ایکسیپٹ نہیں ہوئے، بعد میں اسپیکر نے ایکسیپٹ کر لیے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں اب دوبارہ ڈائریکشن دی ہے اسپیکر کو. سر یہ پورا پروسیس کیا ہوگا؟ استعفے ہو کر، ایکسیپٹ ہو کر واپس ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ جی دیکھیے، قانون یہ ہے کہ جب کوئی ممبر اسمبلی کا اپنی ممبرشپ سے ریزائن کرتا ہے، سیٹ سے ریزائن کرتا ہے، تو اس کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. ایک بڑی ججمنٹ ہے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی کسی کو ریزائن کروا دیا جائے، حالانکہ اس کی مرضی نہیں ہے ریزائن کرنے کی. چونکہ ایک ممبر جو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے وہ پارٹی کا ممبر ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوئنسی کو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کانسٹیٹیوئنسی کو. تو اس وجہ سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کوئی آدمی ریزائن کرے تو وہ ریزائن سچ مچ کر رہا ہے اور بغیر کسی پریشر کے کر رہا ہے. تو اس کے لیے جو رول لا ہے وہ یہ ہے، جو ایک ڈیسیژن تھا کورٹ کا، کہ وہ جو آدمی ریزائن کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ان رائٹنگ، ان ہینڈ، یعنی ٹائپ کر کے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے وہ پیش ہو اسپیکر کے سامنے، اور اسپیکر کے سامنے کہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. تو اس صورت میں اسپیکر ول بی باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ ریزگنیشن. لیکن یہاں پہ جو ہوا تھا، جیسے آپ کو معلوم ہے، جب کہ یہ نو کانفیڈنس موشن آیا تھا تو ایک قسم کے ود اے فلرش جو پارٹی پاور میں تھی انہوں نے کہا کہ ہم سب ریزائن کر رہے ہیں، سب واک آؤٹ کر رہے ہیں. تو اب اس طریقے سے وہ نکل گئے تھے. اس کے بعد میں انہوں نے کوشش کی کہ واپس آنے کی، تو اس پہ پھر نیچرلی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی. کافی کنفیوژن تھا. لیکن لا یہ ہے، اور جو ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے وہ صحیح فیصلہ دیا ہے، وہ قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے. تو اگر اب اگر انہوں نے جو اس کو نوٹیفیکیشن جو معطل کر دیا ہے
تو اس کی بعد اب یہ ہوگا کہ وہ سب ممبران جنہوں نے ریزائن کیا تھا وہ دوبارہ ممبر بن سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو واپس اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کا ڈیسیژن سر اب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ہے، کیونکہ وہ اب دوبارہ ان کو سنے گا اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی بالکل، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔